اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد ماہ مبارک رمضان کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ مطلع ہیں، میرا موضوع رمضان المبارک اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے۔ میں نے ربط کے لیے کل آپ کی خدمت میں ایک آیت پیش کیا تھا اور اسی پر گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ذات وہ ذات ہے کہ جس میں قطعاً کسی بھی طریقے کا کوئی شبہ نہیں ہے اور ان کی آمد بالکل متیقن ہے اور اس بات کا کسی کو بھی انکار نہیں۔ البتہ یہ ہے جو میں ابھی بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کیسے کیسے شبہات امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے سلسلے میں کتابوں میں درج کیے گئے ہیں تاکہ مسلمان صحیح نتیجے تک اور صحیح ذات تک نہ پہنچ سکے۔ لیکن میں یہاں پر آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ذات ہر ادیان الہی میں موجود ہے اور ہر مذہب کے جو آسمانی مذہب ہے اس میں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ذکر موجود ہے۔ خود ہمارے ہندوستان کے ہندوؤں کی جو پرانی کتابیں ہیں، جو پران ہے اور دیگر کتابیں ہیں، ان میں موجود ہے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ذات اس عنوان سے کہ ایک منجی بشریت اور منجی عالم ہے جو آئے گا، ظہور کرے گا اور اس کائنات کو نجات دلائے گا تمام ظلم و جور سے۔ اسی طریقے سے یہودیوں کے ہاں بھی کہ جو آسمانی کتاب ہے، اور یہودی آپ جانتے ہیں کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ کی پیروی کرنے والی قوم ہے اور ان کے ہاں بھی موجود ہے۔ ان کے ہاں آپ جب ان کی کتابیں پڑھیں گے، جب اسفار پڑھیں گے تو آپ کو یہاں پر مل جائے گا کہ کس طریقے سے جناب امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے سلسلے میں اس میں بحث اور گفتگو کی گئی ہے۔ خود جناب دانیال نبی کا جو وہ ہے کتاب دانیال نبی ہے، پھر اسی طریقے سے صفنیائے نبی کی جو ہے وہ کتاب ہے اس میں ہے، اسی طریقے سے کتاب خدجی میں نبی جو ہیں ان میں ہے، پھر اسی طریقے سے اشعیاء نبی کی کتاب میں آپ کو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ذکر مل جائے گا۔ وہاں پر یہودیوں کے ہاں تین جو ہے وہ موعود کی بات کی گئی ہے، جن میں اسلام نے آگے بیان کیا کہ سب سے پہلے موعود جناب عیسیٰ علیہ السلام تھے، دوسرے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور تیسرے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہیں۔ لیکن یہودیوں نے جناب عیسیٰ کو بھی ٹھکرا دیا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ٹھکرا دیا اور اب منتظر ہے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے۔ اسی طریقے سے کتاب جو زبور ہے، زبور جس کو کہتے ہیں قرآن میں، اس میں ذکر ہے کہ ایک آیت میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 میں، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ۔ ذکر سے مراد یہاں پر تورات ہے اور اس میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے زبور میں توریت کے بعد لکھ دیا ہے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین کے وارث جو ہے وہ صالح بندے ہوں گے۔ اور اس میں جو بات قابل غور ہے، جو قابل ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اور جو یہ بتلاتی ہے کہ زبور میں بھی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی بات آئی ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر ایران کے اندر جو زرتشت ہیں، جو یہ بھی دین الہی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور اسلام نے بھی ان کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ ان کے ہاں بھی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی بات موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے عیسائیت میں، نصرانیت میں جو کرسچن ہیں، ان کے ہاں بھی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی بات موجود ہے۔ آپ خود جب کسی وقت انجیل متی اٹھا کے پڑھیں گے، انجیل یوحنا اٹھا کے پڑھیں گے، انجیل مرقس اٹھا کے پڑھیں گے، انجیل لوقا اٹھا کے پڑھیں گے یا مکاشفات یوحنا اٹھا کر پڑھیں گے تو آپ کو اس میں صاف صاف پتہ چل جائے گا اور صاف صاف اس میں آیات انجیل مل جائیں گی جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ذات کو روشن اور اجاگر کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ آئیں گے اب اسلام کے فرقوں میں دیکھیں گے تو بڑے بڑے
مسلمان کے دانشوروں نے، علماء نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ظہور کریں گے، اور ان کی ذات ایسی حتمی ذات ہے کہ جس کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا ہے۔ ان میں سے مثال کے طور پہ میں آپ کو چند علماء کے نام ذکر کیے دیتا ہوں، اور تحقیق اگر کرنا ہو تو بہت سارے علماء ہیں، جیسے جلال الدین سیوطی نے اس کا ذکر کیا ہے کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ذات حتمی ہے اور اس کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا، اور اس میں بھی بہت ساری انہوں نے روایات کہ جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام زمانہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی نسل سے ہیں اور ان کی اولاد میں سے ہیں، اس کا ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے ابن حجر ہیثمی نے ذکر کیا ہے، ابن ابی الحدید معتزلی نے ذکر کیا ہے، اور دیگر ہندوستان کے بھی شیخ دہلوی نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے دیگر علماء اہل سنت کی بھی موجود ہیں جنہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ اور ناظرین کرام، ایک مرتبہ میں ایک شہر کے سفر پہ تھا، وہاں پر چند اہل سنت برادران آپس میں باتیں کر رہے تھے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے سلسلے میں، تو یہاں پر وہ آ کر اٹک گئے تھے کہ مصداق کے سلسلے میں کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، وہاں پر کیا تھا ان کے احادیث میں بہت ساری، چونکہ دیکھیں اب متن میں کچھ گڑبڑی نہیں کر پائے تو انہوں نے کیا کیا، سند میں گڑبڑی کرنے کی کوشش کیا، اور جب سند میں گڑبڑی جو ہے وہ نہیں کر سکے تو متن میں گڑبڑی کر دیا، تو یہاں پر متن میں گڑبڑی کر دیا، چونکہ سند جو ہے وہ اس قدر اچھی تھی، متواتر تھی، اور تمام چیزیں اس میں جو ایک حدیث کو صحیح بناتی ہے اور اچھا بناتی ہے، موثق بناتی ہے، وہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود تھی، لیکن سند کو انہوں نے اس طریقے سے خراب کر دیا کہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منسوب کر دیا انہوں نے حدیث کو، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کنیت میری کنیت ہوگی یعنی ابوالقاسم ہوگی، اور اس کی ماں کا نام میری ماں کا نام ہوگا یعنی آمنہ ہوگا، اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا یعنی عبداللہ ہوگا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بعد یہ امام ہوں گے، ان کے بعد ان کے بیٹے یہ ہوں گے، پھر اس کے بعد ان کے بیٹے یہ ہوں گے، امام حسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ امام حسن عسکری کے بیٹے حضرت حجت ہیں جو کہ مہدی آخر الزمان ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو علماء نے جن کتابوں میں جو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے سلسلے میں احادیث کو ذکر کیا ہے، ان میں سے 2-3 احادیث میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ سے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ ابشری یا فاطمہ فإن المہدی منک، اے فاطمہ میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ مہدی آپ کے فرزند ہیں، آپ میں سے ہیں۔ پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی دوسری حدیث ہے، کتاب نور الثقلین میں ہے، جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 392 ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ المہدی رجل من ولدی وجہہ کالکوکب الدری، مہدی میری اولاد میں سے ہیں اور ان کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا ہے۔ پھر اس کے بعد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المہدی رجل منا من ولد فاطمہ، مہدی ہماری اولاد میں سے ہیں، ہمارے مردوں میں سے ہیں، اور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے فرزندوں میں سے ہیں۔ ناظرین کرام، اتنی سی گفتگو بہت ہی مختصر چونکہ مجھ کو پیش کرنا رہتی ہے، لہذا میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ آپ اپنا خیال رکھیں اور عبادات کو ماہ رمضان میں احسن طور سے انجام دینا فراموش نہ کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔